بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضرب المثل ہے، سورت نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 52 ہے۔ ھذا بلغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سادہ سا مولانا وحید الدین صاحب کا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈراوے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ وہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ھذا بلغ للناس، یعنی یہ ایک قانون ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر ہم ایسے ہی گزر جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے للناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ تمام انسانوں کی طرف جو ہے ابلاغ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نوع انسان کے لیے نعمت ہے کہ ابلاغ ہونا چاہیے، حق کا ابلاغ ہونا چاہیے، سچ کا ابلاغ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ابلاغ کوئی جماعت کرے گی، کوئی کچھ لوگ کریں گے۔ تو ابلاغ کا جو ہے یہ اس نوع انسانی کے اندر تاریخ میں ہمیں نظر بھی آتا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس کی حیثیت جو ہے ابلاغ کی، ھذا بلغ للناس، یعنی یہ جو ابلاغ کا کام ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دین کا ایک مطلب یہ کہ یہ سمجھ لیجیے کہ ستون کے طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وَلْيُنذَرُوا، تو انذار جو ہے نا وہ جو آپ ابلاغ کریں گے تو ابلاغ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ برائیوں کا بھی تو ابلاغ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا کہ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا، تو ابلاغ کس کا کرنا ہے؟ ڈراوا کس کا دینا ہے؟ تو ڈراوا جو ہے وہ دینا ہے کہ وہ جان لیں، انہیں بتانا یہ ہے کہ وہی ایک معبود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ اس پوری دنیا میں یہ مسئلہ جو ہے یہ شروع سے چلا آتا رہا ہے۔ یہ چیز قانون کی حیثیت رکھتی ہے کہ معبود پر ایمان تو لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی دنیا میں آج بھی اقوام ہیں انہیں تھوڑے بہت جو لوگ ہیں جو نہیں مانتے وہ بھی خیر مانتے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے ان کا، وہ کسی قوت کو مانتے ہیں۔ تو معبود کو جو ہے نا وہ ہر کوئی مانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک قانون دیا گیا ہے کہ وہ جو ابلاغ کرنا ہے جو وہ صرف یہ کہ ڈر سنانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن وہ نہیں ہے کہ کوئی برائی کا آپ ابلاغ کریں۔ یہاں اس بات کو بتا دیا ہے کہ ابلاغ کرنا ہے لیکن ڈر سنائیں۔ کس بات کا؟ کہ اس طرح سے بتائیں انہیں کہ معبود ایک ہی ہے، کوئی 2 4 5 10 معبود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں اس ضرب المثل میں آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں جو بات بیان کی گئی، یہ بہت کام کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی معبود کا تصور جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے اسی کو لینا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا آپ اس کو سب سے زیادہ جو بطلان کرنا ہے آپ نے وہ ایک ہی معبود کا کرنا ہے، کہ ایک ہی معبود کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں ان کا بطلان کرنا ہے۔ اچھا، یعنی الہ تو سب کو ایمان الہ پر ہوتا ہے، اپنے اپنے الہ ہوتے ہیں۔ تو الہ کے لیے پھر کہا کہ واحد، الہیوں واحد وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ تاکہ دانشمند
لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، یہاں پر بات یہ ہے کہ دانش مندوں سے خطاب ہے، تو دنیا کے جتنے بھی دانش مند ہیں، ان دو لوگ ہیں عقل و فہم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں، غور کریں اور لوگوں کو بتائیں، وہ اپنا ریسرچ ورک اس پر کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ایک ہی ہے یا ایک نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی وہ اس بارے میں غور و فکر کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ یہ تمام حقائق اور واقعات، یعنی یہ جو قرآن مجید میں جو حقائق آئے ہیں اور جو واقعات گزشتہ اقوام کے آئے ہیں، وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں احکام بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں۔ احکام کے تو معنی اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، اس میں دو لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے اور کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام حقائق اور واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی روشنی میں انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ یعنی جو حقائق ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اپنے عصری علوم کا استعمال کرتے ہوئے اولو الالباب جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقائق اور واقعات بیان کیے ہیں اس پر غور کریں، سوچیں، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی روشنی میں پھر انسانیت جو ہے نا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ یعنی اصل مقصد جو ہے وہ انسانیت کا اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور یہ کہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ تو لوگوں کے آگاہ ہونے کا یہ قانون ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ خود ہی سمجھ لیں اور اپنے پاس اپنا علم رکھ لیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے ابلاغ کی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی۔ کیا بات بتانے کی وہ ضرورت ہے؟ یہاں پر پھر پابندی لگا دی، ایک اور قانون دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ غلط رویش زندگی کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا کہ جو بات ابلاغ کرنی ہے، جو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ غلط روش اختیار کی جائے گی زندگی کے اندر تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ تباہ کن ہوگا۔ اچھا، اب اولو الالباب سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں ان لوگوں کو کہ اس کے بعد وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کائنات میں اقتدار اور اختیار صرف خدا ہی کا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ اولو الالباب سے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ یہ ریسرچ کریں، اس پر دیکھیں، سوچیں کہ کیا واقعی کوئی اور خدا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے لوگوں کو بتائیں، ابلاغ کریں کہ اقتدار اور اختیار صرف خدا ہی کا ہے۔ جہاں اقتدار اور اختیار ڈائیورز ہو جاتا ہے دو خدا کے درمیان میں یا 10 خدا کے درمیان میں، تو پھر انسانیت کی منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ انسانیت کی منزل پر انسان کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے جو شرط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ وہ جب تک کائنات میں ایک الہ واحد کو، ایک خدا کو تمام اختیارات کا، تمام اقتدارات کا مالک نہیں بنا لیا جائے گا، اس وقت تک انسانیت اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی، ناممکن ہے۔ تو یہ بات اولو الالباب سے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ چاہے کتنی ہی ترقی کر لیں، لیکن جب تک الہ کے تصور میں آپ ایک کی طرف نہیں آئیں گے تو انسانیت کی جو منزل ہے اس کو آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو پھر آخر میں یہی بات اولو الالباب سے کہی جا رہی ہے کہ اس بات کو آپ اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اور پھر اولو الالباب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ عبرت حاصل کریں،
جو حقائق دیے گئے ہیں، جو واقعات دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے ہزاروں سال پہلے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھا اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جیسا ہوا تھا ویسا ہی دوبارہ ہوگا، سہبارہ ہوگا، لیکن ہوتا رہے گا۔ لہٰذا حقائق سے اور واقعات سے عبرت پکڑیں، دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہیں پر جا رہے ہیں جہاں پر وہ جا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا عبرت حاصل کرنے والی بات کریں۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں اولی الالباب کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اس میں عبرت کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو عبرت کا پہلو ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، عبرت کے پہلو کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔